अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। तुम देख लेना, बल्कि ये मेरी बात लिख के रख लो कि जब हम मर जाएंगे तब भी तुम सुकून से बैठे रहोगे और हमारा क्रियाक्रम भी हो जाएगा, तब तुम्हें इसकी इत्तला मिलेगी। ये मेरे ताऊ के अल्फाज थे जो इस वक्त मेरे जहन में गूंज रहे थे। ताऊ से मेरी मुराद ताया ही है। वो मेरे सगे ताया नहीं थे बल्कि अब्बा के दोस्त थे। इस वजह से हम इन्हें ताऊ कहते थे, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो ना सिर्फ हमारे दूर परे के रिश्तेदार थे बल्कि अब्बा के बचपन के दोस्त भी थे। इन्हें ताऊ का लक़ब भी अब्बा जान ने ही दिया था। वो हमारे अब्बा से सिर्फ एक दिन बड़े थे, लिहाजा जब भी वो हमारे घर आते अब्बा पर अपने बड़े होने का रौब झाड़ते। इनके मिजाज में थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा था, लिहाजा जब भी वो आते अब्बा जी कहते, लो वो आ गया ताऊ खाने वाला तुम्हारा ताऊ। पर ताऊ का ये खिताब किसी हसद या जलन का मजहर नहीं था, बल्कि ये तो दोस्ती, मोहब्बत और आपस की नोक झोंक का एक प्यारा सा सिलसिला था। हमारे घर तो वो न जाने कब से आ रहे होंगे, मगर हमने होश संभालने के बाद इन्हें ज़्यादातर ईद बकरीद ही आते देखा था। इसके अलावा अगर कोई और मसला होता तो वो आते, वरना नहीं। ईद बकरीद पर वो हफ्ता 10 दिन पहले ही हमारे पास आ जाते और जब भी वो हमारे पास आते कभी खाली हाथ ना होते। रमज़ान में मौसमी फल, मेवा, गुड़ और दूसरी सौगातें इनके हमरा होती और बकरीद पर 2 बकरे, जिनमें से एक हमारा और दूसरा इनकी बेटी का हुआ करता था। जी हाँ, हमसे ज़्यादा तो वो अपनी बेटी शैला से मिलने के लिए बेताब होते थे, जो शादी के बाद हमारे शहर में आन बसी थी। मगर ताऊ में चूँकि वज़दार कूट कूट कर भरी थी, इसलिए वो अपनी साबका रिवायत को निभाने से पहले हमारे यहाँ आते और फिर अपनी बेटी के यहाँ जाते। ये अलग बात थी कि वो अपने आने की इत्तला फ़ौरन अपनी बेटी को देते और ख़राब होने वाली सौगातें, मसलन फल वगैरह, फ़ौरन ही इसके पास पहुँचवाते और सामान बाकी जो वो ख़ुद जाते तो अपने साथ ले जाते। मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि वो चीज़ें ख़ुद मेरे साथ ले जाएं, मगर वो हर दफ़ा इनकार कर देते और अकेले ही चल पड़ते। वो कहते, बेटा अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो शैला मेरे साथ साथ तुम्हारा भी ख्याल करने की कोशिश करेगी। यूँ इसकी तवज्जो बढ़ जाएगी और उसकी खुशी में फ़िक्र शामिल हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। इसके अलावा तुम्हारे जाने से मेरी जो खसूसी हैसियत होती है वो ख़त्म हो जाएगी, समझा करो यार। वो अपने मखसूस अंदाज में मुझे समझाते और मैं लाजवाब हो जाता। तो बाकी चीज़ें भी मेरे हाथ क्यों भिजवाते हैं, ये भी खुद ले जाया करें, मैं चिढ़कर कहता। देखो भाई, वो कहते, तुमसे चीज़ें भिजवाने की 2 वजूहात हैं, एक तो ये ख़राब हो जाएंगी और दूसरे मैं अगर वहाँ चला गया तो शैला मुझे आने नहीं देगी। बेटी और नवासों को देखकर मैं खुद भी फिसल जाऊँगा, फिर तुम्हें ही गिला होगा कि ताऊ तो हमारे घर ठहरे ही नहीं। बोलो क्या कहते हो, ले जाऊँ? नहीं नहीं ताऊ, ऐसा गज़ब मत करें। एक तो आपके जाने से घर की रौनक ख़त्म हो जाती है और दूसरे अब्बा जान मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। बेटी के पास इनके जाने का और कोई लगा बंधा मामूल न था। जब इन्हें अब्बा की कोई बात बुरी लगती या जब इनका दिल करता वो खामोशी से निकल जाते। इनका ख्याल था कि सरप्राइज़ देने से इनकी बेटी ज़्यादा खुश होती है। बेटी के पास से वो हमारे पास वापस नहीं आते बल्कि वहीं से गाँव निकल जाते। यूँ हमें इनके आने और जाने की ज़्यादा फिक्र नहीं होती थी। भाभी इस बड़े मियाँ को नकेल डाल कर रखें, इस लम्हा भी ताका झांकी से बाज नहीं आता। वो अम्मी से मजाक करते, बेटा वो तो तब पता चलेगा जब मैं दूसरी वाली का पता जाके बताऊंगा, अभी तो मैंने छुपा रखा है। अब्बा जान जवाबी हमला करते। इनके अब्बा जान से इस तरह नोक-झोंक चलती रहती। इन दोस्तों की नोक-झोंक और लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, मगर ताऊ हम बच्चों के भी बहुत लाड उठाते। वो जब भी आते बच्चों की फरमाइश शुरू हो जाती। अब्बा जी लाख आंखें दिखाते, मगर ताऊ अपने बड़े होने का रौब डालकर इन्हें चुप करा देते। बचपन में तो इनके साथ में सोया करता था। सोने से पहले जो मुख्तलिफ वाक़यात, इस्लामी कहानियाँ और दुआएं याद कराते। इनका कहानी सुनाने का ढंग भी एक ख़ास ही था। वो कहानी सुनाते हुए हाथों के इशारे करते और मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर ऐसी मंजर कशी करते कि हम सब खुद को इसी माहौल में पाते और कहानी सुनने में इस कदर महू हो जाते कि गर्दो पेश को भी भूल जाते। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? वो एक दिन, वो न जाने किस मूड में थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया। इतना ज़्यादा कि अगर आप हमारे सगे ताया होते तो शायद इनसे भी ना करते। बदमाश मुझे अपना नहीं गैर समझता है, वो बोले। नहीं ताऊ, मैं गड़बड़ा गया, वो तो मैं यूं ही मिसाल दी थी, वरना आप तो मुझे बहुत प्यारे हैं। अच्छा ये बता, मैं मर गया तो तू रोएगा? ताऊ कैसी बातें करते हैं, मैं बोला। मरे आपके दुश्मन ओ मियाँ। वो बोले, मरना तो सभी को है, इस दुनिया से सब ने एक एक करके उठ जाना है, मगर मैं तुझे एक बात बताऊं, जब मैं मरूंगा तो तू नहीं रोएगा,
کیوں نہیں رہوں گا، میں نے چڑھ کر کہا۔ کیا اب میں آپ سے محبت نہیں کرتا یا آپ کو میری محبت پر شک ہے؟ اس لیے نہیں روئے گا۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بولے کہ تجھے میری موت کی طرح تب ملے گی جب مجھے لوگ کئی دن پہلے دفنا چکے ہوں گے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں تاؤ، میں نے کہا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے انتقال کی خبر آنے میں دن لگ جائے، ٹیلی فون پر فوراً اطلاع ہو جاتی ہے۔ یاد رہے، ان زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا، اور اس کے علاوہ مجھے پاکستان سے باہر جانا بھی پسند نہیں ہے، لہٰذا میرے پردیس میں ہونے کی وجہ سے بھی دیر سے اطلاع ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، وہ بولے، مگر قسمت کے آگے سب کام بیکار ہو جاتے ہیں۔ قسمت ہر اطلاع کے پر کاٹ دیتی ہے اور ٹیلی فون لائنیں جام کر دیتی ہے۔ گویا آپ کا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب آپ کی قسمت میں لکھا ہے۔ میں چڑھ کر بولا، یعنی آپ شاید اس دور کے کوئی ولی ہیں جو آپ کو آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات کا پہلے سے علم ہو گیا ہے۔ ارے میاں، وہ بولے، یہ تو قسمت نہیں، بدلے کا چکر ہے، یہ مکافات عمل ہے، جو میں نے بویا ہے وہی کاٹنا ہے۔ کیا مطلب؟ میں حیران ہو گیا۔ کیسا بدلہ؟ کیا کھویا اور کیا کاٹنا؟ آپ مجھے تفصیل سے بتائیں، میں نے ضد کی۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے کسی کو رازدار بنانا پڑے گا۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں یہ ذمہ داری اسے دے دیتا۔ واہ تاؤ، میں نے چوٹ کی۔ ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو اپنا نہیں سمجھتا، اور اب آپ خود ہی مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھ رہے۔ بیٹا سمجھا ہے تبھی تو ذمہ داری ڈال رہا ہوں، بولے۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا۔ بیٹا، یہ اس وقت کا قصہ ہے جب آتش جوان تھا۔ اور وہ رک گئے، پھر ایک گہری سانس لے کر دوبارہ گویا ہوئے۔ ان دنوں رگوں میں خون دوڑتا نہیں بلکہ جوش مارتا تھا۔ جوانی کی راتیں اور سردیوں کے دن تھے۔ ہمارا اور تمہارا تائی کا عشق زوروں پر چل رہا تھا۔ اس معاملے میں تمہارے ابا جان ہمارے رازدار تھے۔ جیسا کہ تمہیں علم ہے کہ تمہاری تائی ہماری رشتہ دار بھی تھی، سو ہمارے عشق میں کوئی ظالم سماج نہیں آیا، اور ہم دونوں کے گھر والوں کی رضامندی سے ہماری منگنی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ میں نے تاؤ کو چھیڑا۔ تاؤ، یہ تو کوئی قصہ نہ ہوا۔ ایک تو تم یہاں ہمیں بیچ میں مت ٹوکا کرو، وہ بولے۔ اصل قصہ تو منگنی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ تمہاری تائی کی ایک سہیلی تھی جو گہری اور بہت پکی، یوں سمجھ لو کہ دونوں ایک جان دو قالب تھے۔ نام تھا اس کا زلیخا۔ تھی تو غریب گھرانے کی، مگر تھی بہت خوبصورت، تمہاری تائی سے بھی زیادہ۔ میں سمجھ گیا۔ میں تاؤ کو چھیڑنے کے انداز میں بولا، آپ تائی کو چھوڑ کر اس پر عاشق ہو گئے ہوں گے۔ پھر وہی بک بک۔ وہ ناراض ہو گئے۔ جاؤ، میں تمہیں نہیں سناتا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ اچھا اچھا تاؤ، اب میں بیچ میں نہیں بولوں گا، میں ان کی خوشامد کرتے ہوئے بولا۔ اچھا تو آپ اپنا بیان جاری رکھیے۔ اچھا تو پھر سنو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، تو وہ جو زلیخا تھی نا، وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی چنچل بھی تھی۔ میرے ساتھ تو وہ اکثر مذاق کیا کرتی تھی، کیونکہ اسے بھی میرے اور تمہاری تائی کے تمام معاملات کا علم تھا۔ ویسے تو منگنی کے بعد سب کو ہی معلوم ہو گیا تھا، مگر وہ روز اول سے ہی تمہاری تائی کی رازدار تھی، اس لیے وہ مجھ کو تنگ بھی زیادہ کرتی تھی، مگر میں اس کے مذاق کا قطعاً برا نہیں مناتا تھا۔ تاؤ، آپ تو زلیخا کی تعریفوں میں ہی کھو گئے، آگے چلیے، میں نے تاؤ کو ٹوکا۔ میاں، زلیخا تھی ہی اتنی حسین کہ اس کے لیے کسی یوسف مصر کا ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس کے حسن کی وجہ سے گاؤں کا ہر نوجوان دل میں ایک خواہش رکھتا تھا کہ زلیخا اس کے دل کی ملکہ بنے۔ ہر شخص اس کا دیوانہ تھا۔ ان دیوانوں میں گاؤں کا ذمہ دار کا بیٹا دل محمد بھی شامل تھا۔ وہ بری طرح سے زلیخا کے پیچھے پڑا ہوا تھا، بلکہ ایک بار تو اس نے اظہار عشق کے لیے زلیخا کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، جس پر زلیخا نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، کیونکہ زلیخا اسے نہیں کسی اور کو چاہتی تھی، اور وہ کس سے عشق کرتی تھی یہ راز کسی کے بھی علم میں نہ تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بات تمہاری تائی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ تمہاری تائی کے بار بار پوچھنے پر اس نے صرف ایک بات کہی تھی، اب نام بتانے سے کیا فائدہ جب وہ کسی اور کا ہو گیا؟ کیا اسے تمہاری محبت کا علم ہے؟ تمہاری تائی نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولی۔ تو اللہ کی بندی، تمہاری تائی غصے سے بولی، بند کرو ایک طرفہ محبت کو۔ اگر تمہارا منگیتر تم سے بے وفائی کرے تو کیا تم اس سے محبت کرنا بند کر دو گی؟ اس نے سوال کیا۔ کیا تمہارے دل سے محبت نکالنا تمہارے اختیار میں ہے؟ نہیں، اس معاملے میں میں بے بس ہوں۔ تو جس طرح تم بے بس ہو اسی طرح میں بھی بے بس ہوں، وہ بولی۔ تو کیا ساری زندگی اسی کے نام پر کاٹ دو گی؟ میرے بس میں ہو تو یہی کروں، مگر مجھے ماں باپ کی بات تو ماننا پڑے گی۔ تو پھر چودھری دل محمد کی بات مان لے، وہ تجھے گھر کی رانی بنانا چاہتا ہے۔ پہلے دو بیویوں کے ہوتے ہوئے زلیخا تن سے بولی، اس عیاش اور آوارہ سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں۔ تو پھر کس سے کرے گی؟ کسی بھی ایسے شخص سے جو میرے ماں باپ کی پسند ہو اور میری قدر کرے۔ اللہ کرے تجھے کوئی بہت چاہنے والا ملے۔ زندگی یوں ہی اگر ہنسی خوشی گزرتی رہے تو زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی میں اگر اونچ نیچ اور پریشانیاں نہ آئیں تو انسان خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے گاؤں میں بھی ہوا۔ تاؤ نے دونوں سہیلیوں کی گفتگو سنانے کے بعد
پھر سے شروع کی۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ چودھری دل محمد نے زلیخا کو اغوا کر کے اس کی عزت لوٹ لی ہے اور اس نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی ہے۔ لوگوں کو کیسے تفصیل معلوم ہوئے؟ بیٹا، گاؤں میں کوئی بات نہیں چھپی رہتی، اور ویسے بھی زلیخا اس حادثے کے بعد سیدھی تمہاری تائی کے پاس آئی تھی۔ اس نے صرف اپنی عزت کے لٹیرے کا نام نہیں بتایا بلکہ تمہاری تائی کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس سے محبت کرتی تھی۔ کس سے؟ میں نے پوچھا۔ مجھ سے اور کس سے؟ ویسے مجھے بھی خود اس کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تھا۔ اگر تمہاری تائی بیچ میں نہ آتی تو شاید وہ مجھ سے اظہار محبت بھی کر دیتی، مگر تمہاری تائی کی وجہ سے مجبور ہو گئی۔ تاؤ، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، میں نے کہا۔ اس نے آخر آپ کا نام کیوں بتایا؟ اس لیے بیٹا کہ زلیخا نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا، جس کا ذرہ برابر خیال بھی تمہاری تائی کے ذہن میں نہ آیا۔ اس نے تمہاری تائی سے کہا کہ اسے یعنی مجھے کبھی دکھ نہ دینا، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر بھی تمہاری تائی کوڑ مغزیہ بات نہ سمجھی کہ زلیخا ایسا کیوں کہہ رہی ہے، اپنی خفیہ باتیں، اپنے دل کا راز کیوں بتا رہی ہے۔ تو دوسرے دن اس سے زلیخا کی خودکشی کی اطلاع ملی تو تمام بات اس کی سمجھ میں آئی۔ پھر تو وہ سر پر ہاتھ مار مار کر روتی تھی اور اپنے آپ کو کوستی تھی کہ اس نے زلیخا کی بات کیوں نہ سمجھی، اسے اپنے پاس سے جانے کیوں دیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ تاؤ بولے۔ جب تمہاری تائی کے کچھ ہوش حواس بحال ہوئے تو اس نے میرے سامنے ایک ہی شرط رکھ دی کہ وہ اگر تم زلیخا کا بدلہ نہیں لوگے تو میری شادی تمہاری سے نہیں ہو سکتی۔ ہمیں تو خود بھی زلیخا کی موت کا دکھ تھا، ہم بدلہ لینے کو تیار ہو گئے۔ زلیخا سے اپنی محبت کا احوال سن کر آپ تو اور بھی جذباتی ہو گئے ہوں گے، میں نے پوچھا۔ میاں، یہ بات نہیں تھی، تاؤ تن سے بولے۔ یہ محبت والی بات تو تمہاری تائی نے شادی کے کئی سالوں بعد بتائی۔ بہت گھنی ہے وہ، اس کا خیال تھا کہ یہ بات بتانے سے میری اور اس کی محبت میں کمی ہو جائے گی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اسی کا ہوں تب اس نے بتایا۔ چھوڑیں اس بات کو، آگے چلیے، میں نے بولا۔ آگے ہی تو چل رہا تھا، یہ تم نے مجھے درمیان میں ٹوک کر بات ادھر ادھر کر دیتے ہو۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے۔ تمہاری تائی کی یہ شرط بہت کڑی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا کروں؟ اگر میں اسے للکار کر قتل کرتا ہوں تو نسلوں کی دشمنیاں چل جائیں گی۔ اس کے علاوہ میرے اس طرح للکارنے سے لوگ زلیخا کو میرے حوالے سے بدنام کریں گے، لہٰذا اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ اسے بہانے سے گاؤں کے نزدیکی جنگل میں لے جاؤں اور وہیں اس سے حساب کتاب کر لوں۔ اب میری اور اس کی بظاہر تو کوئی دشمنی نہیں تھی، سو ایک دن میں اسے شکار کے بہانے گاؤں سے باہر جنگل میں لے گیا۔ وہاں میں نے اسے بے ہوشی کی دوا ملائی ہوئی چائے پلائی اور اس کے بے ہوش ہونے کے بعد اسے ایک درخت سے باندھ دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو میں نے ڈنڈے سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیخا چلائی اور اس نے مجھ سے پوچھا، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ میری تمہاری کیا دشمنی ہے؟ یہ میں تم سے زلیخا کا بدلہ لے رہا ہوں، میں نے کہا، اور میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں ماروں گا۔ پہلے تمہارے ہاتھ پیر توڑوں گا، پھر آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ اتاروں گا تاکہ تمہاری گناہوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی ملے۔ مگر وہ میں معصوم ہوں، مجھ سے قسم لے لو، میں نے زلیخا کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، یہ مجھ پر غلط الزام ہے۔ میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ موت کے خوف سے تو سبھی جھوٹ بول سکتے ہیں، اور جی بھر کے اس کی ٹھکائی کرتا رہا۔ لو بھائی، اب تمہارا جو جی چاہے کرو۔ وہ چیختے چیختے خاموش ہو گیا اور بولا، مگر میں آخری دفعہ اپنی بیوی بچوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے زلیخا کی عزت نہیں لوٹی، مگر زلیخا نے خودکشی کرنے سے پہلے تمہارا نام لیا تھا، اور مرتا ہوا شخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر میں اس دن تو گاؤں میں بھی نہیں تھا، ایک دوست کی عیادت کے لیے شہر گیا تھا اور وہاں اسپتال میں اس کے پاس ہی رک گیا تھا۔ تم وہاں سے تصدیق کر سکتے ہو۔ تو پھر زلیخا نے تمہارا نام کیوں لیا؟ ہو سکتا ہے اس نے گل محمد کہا اور تمہاری منگیتر نے دل محمد سمجھ لیا ہو، مگر گل محمد تمہاری طرح برگزیدار نہیں ہے اور تم ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری منگیتر نے گل محمد کو دل محمد سمجھ لیا، ورنہ گل محمد بہت گھنا شخص ہے۔ وہ تلخی سے بولا۔ بظاہر تو شریف بنا پھرتا ہے مگر اندر سے گناہوں کا پورا ہے۔ میرا بھائی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ اگر اس کی بات صحیح ہے تو میں نے غلط شخص کو اغوا کر لیا۔ میرے لیے ایک مشکل اور بھی ہو گئی تھی کہ اگر وہ بے گناہ تھا تو اس کا قتل ناجائز تھا۔ اگر میں چونکہ اسے اغوا کر کے لے آیا تھا تو میں نے اس کی دشمنی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اگر اب اسے چھوڑتا تو نہ صرف قتل و غارت گری ہوتی بلکہ اس نے گل محمد کو خبردار کر دینا تھا۔ اگر بچاؤ کر لے تو یوں میں اپنا انتقام نہ لے سکتا تھا۔ میں کافی دیر سوچتا رہا اور بالآخر اسے یوں ہی بندھا چھوڑ کر واپس چل پڑا۔ وہ مجھے یوں واپس جاتے دیکھ کر حیران ہو گیا اور چیختا چلاتا رہا کہ مجھے کھول دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یہ سب ایک غلط فہمی سمجھ کر بھول جاؤں گا۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے اسے جواب دیا، ہاں اگر کوئی آتا جاتا تمہیں دیکھ لے اور تمہیں کھول دے تو تمہاری قسمت، یہاں کون آئے گا ڈاکوؤں کے سوا، اس نے مایوسی سے کہا۔
फिर मैं कुछ ना बोला और चल दिया। मुझे यूं जाता देखकर इसने बद्दुआएं देना शुरू कर दी। देख मुझे खोल दे, वरना याद रख मेरे साथ जो सलूक होगा मैं खुदा से दुआ करूंगा कि तेरे साथ भी वही सलूक हो। ये एक दुखी दिल की बद्दुआ है, अर्श तक जाएगी। मैंने इसकी तमाम बातें नज़रअंदाज कर दी और वहाँ से चला आया। वापस आके मैंने तुम्हारी ताई से पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि जुलेखा ने दिल मोहम्मद कहा था या गुल मोहम्मद। मुझे लगा तो दिल मोहम्मद ही था और मैंने यूं यकीन भी कर लिया था कि वही कमीना इसके पीछे पड़ा हुआ था। वो मेरी बात सुनकर शजो-पंज में पड़ गई और काफ़ी गौर करने के बाद बोली, मगर इसका कहना है कि वो इस रात गांव में नहीं था। तुम भी भोले बादशाह हो सकता है इसने खुद को महफूज रखने के लिए कहानी बनाई हो और गांव से बाहर जाने का बहाना करके वो छुप गया हो। तुम्हारी बात में वजन है, मगर जिस तरह इसने अपने बच्चों की कसम खाई थी, इसने मेरे दिल पर असर किया और मुझे लगा कि बच्चों की कसम खाकर ये शख्स झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। लेकिन अगर वो बचकर आ गए तो दुश्मनी तो पड़ गई ना। तुम्हारी ताई मुतफक्किर हो गई। वो बच गया तो इसकी किस्मत, मैंने कहा। मैं अगर अब ये सोच रहा हूँ कि किसी तरह जल्द से जल्द गुल मोहम्मद को उठा लूँ ताकि असल मुजरिम को पता चल सके। ताऊ बात करते करते खामोश हो गए। तो मैं जो इनकी कहानी सुनने में महू हो गया था, आगे बताइए ना ताऊ, फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। आगे की कहानी बस थोड़ी सी है। मैं गुल मोहम्मद को पकड़ने के चक्कर में था कि इसी रात गांव में डाकुओं ने हमला किया और जिसमें गुल मोहम्मद मारा गया। और दिल मोहम्मद, इसका क्या हुआ? इसके गायब होने पर बड़ी ढूंढ मची। जब इसके घर वाले तलाश करते करते दूसरे गांव पहुंचे तो वहां लोगों की जुबानी पता चला कि मेरे जाने के बाद दिल मोहम्मद को वहां से डाकू पकड़ कर ले गए थे और उन्होंने उसे पुलिस का मुखबिर समझा, जो जानबूझकर जख्मी होकर और भेस बदल कर आया था। इस जुर्म में इसे मार के उन्होंने जंगल की दूसरी तरफ फेंक दिया। वहां से इस गांव में एक देहाती बैलगाड़ी में गुजर रहा था। वो उसे उठाकर ले आया और जब उसके वारिसों का पता न चला तो उसे दफन कर दिया। जब दिल मोहम्मद के घर वाले वहां पहुंचे तो उसके कपड़ों और दूसरी चीज़ों से उन्होंने इसे शनाख्त किया, मगर अब क्या हो सकता था, लिहाजा वो वहीं दफन है। तो कहानी तो ख़त्म हो गई, मैंने कहा। अब आपको काहे की फ़िक्र है? पहली बात तो ये है कि कहानी ख़त्म नहीं हुई। मैं आज तक इस शशो-पंज में हूँ कि जुलेखा के साथ ज़्यादती करने वाला दिल मोहम्मद था या गुल मोहम्मद। और दूसरी बात यह है कि मैं इस बात पर फ़िक्रमंद हूँ कि अगर दिल मोहम्मद बेकसूर था और जिस तरह वो मारा गया और लावारिस दफन हुआ, तो इसकी बद्दुआ के सबब मैं भी इस तरह न मारा जाऊँ और लावारिस दफनाया जाऊँ। कैसी बात करते हो ताऊ? मैं हंस पड़ा। अब तो राब्ते का ज़रिया है, फ़ोन मौजूद है राब्ते के लिए, और भी तरीके हैं। और आपकी बज़ाहिर किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो आपको कौन कत्ल करेगा? खुदा न ख्वास्ता अगर ऐसी वैसी कोई बात होती भी है तो कोई ना कोई आप तक पहुंच ही जाएगा। आप फ़िक्र काहे को करते हैं? मैंने उन्हें तसल्ली दी। कहते तो ठीक हो, मगर इस दिल का क्या करूं? इस दिल को बर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है। बल्कि यूँ समझो, मुझे इस बात पर यकीन होता जा रहा है कि इसी तरह लावारिस मारा जाऊं और लावारिस से दफनाया जाऊंगा। तुम्हें यह सब बताने का मकसद है कि तुमने ढूंढ कर मेरी कब्र तलाश करना है। ताऊ, आप इस वहम को दिल से निकाल दें और बेफिक्र हो जाएं, हम हैं ना। मैंने ताऊ को तसल्ली दी और इंशाअल्लाह अल्लाह कहना भूल गया। चूँकि ताऊ की बेटी को इनकी सरप्राइज़ देने की आदत का इल्म था, इसलिए इसने कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया। अब्बा जी कब तक आ रहे हैं? इस दफ़ा वो नहीं आ रहे, वो ईद करके आएंगे। इत्तेफाकन इस वक्त मैं घर में अकेला ही मौजूद था, इसलिए जब मैंने फ़ोन उठाया तो उससे मजाकन कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत हो गई ताऊ, हर दफ़ा ईद तुम्हारे साथ मनाते हैं, इस दफ़ा हमने ज़िद करके इन्हें रोक लिया है। वो ईद मनाकर तुम्हारे पास आएंगे। उन्होंने हमारी बात मान ली है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो बोली। हम लोग तो शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा हो गया है, अब तुम आराम से बैठो। मैं हंसा। चलो ये भी एक तरह से अच्छा हुआ। वो बोली, मेरे मियाँ को कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जाना पड़ रहा है। वो कह रहे थे कि तुम भी चलो, हम ईद वहीं करेंगे, मगर मैं अब्बा जी की वजह से नहीं जा रही थी। अब सोचती हूँ कि चली ही जाऊँ। तो तुम जा रही हो? मैंने मजाक किया। मैं ये बात ताऊ को बता देता हूँ कि आपकी बेटी आपके डर से घर छोड़ के जा रही है। अरे गज़ब मत करना। वो बोली, तुम्हें मालूम है कि वो कितने हसास हैं। वैसे भी मेरा पक्का पता नहीं है मैं जाऊँ या ना जाऊँ। ईद का मज़ा तो अपने घर में ही है, दूसरे शहर में क्या खाक मज़ा आएगा। इसका फ़ोन सुनने के बाद मुझे अचानक दफ्तर के काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और मैं ये बात ताऊ से कहना भूल गया कि वो कंफर्म कर जाएं कि शैला घर में है या नहीं। तीसरे दिन जब मैं घर आया तो ताऊ हस्बे मामूल जा चुके थे और अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई थी। इसका मतलब ये है कि शैला का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तभी तो ताऊ वापस नहीं आए, वरना तो वो वापस आते और अब्बा जान को बल्कि मुझे बुरा भला कहते। मैंने दिल में सोचा और मुतमईन हो गया। ये ईद का दूसरा रोज़ था जब फ़ोन की घंटी बजी।
عابد بھائی بہت ہو گئی، اب تو ابا جی کو واپس بھیج دو، قسم سے ان کے بغیر بالکل نہیں مزہ آ رہا، ان کی وجہ سے تو میں تو چاند رات کو ہی واپس آ گئی تھی۔ فون کی دوسری طرف شیلا تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تاؤ تو تمہارا فون آنے کے اگلے دن ہی یہاں سے چلے گئے تھے، یعنی 21ویں روزے کے دن۔ ابا جی پھر کہاں چلے گئے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ وہ تو تمہارے پاس سے میرے گھر آتے تھے، اس کے علاوہ تو ان کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ذکر ابا جان سے کیا تو وہ بولے کہاں جا سکتا ہے وہ، کراچی میں اس کے جانے کے صرف 2 گھر ہیں، کہیں تم لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کر دی جس کی وجہ سے وہ غصے میں گاؤں چلا گیا ہو؟ نہیں ابا جان، ایسی گستاخی کون کر سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ لو جی، پھر تو ڈھونڈ مچ گئی۔ یہ بات چونکہ 20-25 سال پرانی ہے تو اس زمانے میں فون بھی خال خال ہوتا تھا۔ نزدیکی شہر فون کیا گیا، وہاں سے ایک بندہ گاؤں گیا، اس نے واپس آ کر خبر دی کہ تاؤ گاؤں میں نہیں ہیں، تو پھر اپنے بھائی فرقان کے ہمراہ تاؤ کو ڈھونڈنے نکلا۔ جب ہم اپنے علاقے کے نزدیکی بس اسٹاپ پر پہنچے تو میں نے سوچا وہاں پان سگریٹ کی دکان سے سگریٹ ہی خرید لوں۔ سگریٹ خرید کر تاؤ کی باتیں میں فرقان سے کر رہا تھا۔ باتیں سن کر دکاندار چونکا۔ یہ 21 رمضان کی بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ایک بزرگ شخص کو کار نے ٹکر مار دی تھی، کار والا تو فرار ہو گیا مگر لوگ اسے عباسی اسپتال لے گئے تھے۔ ان کا کچھ سامان میرے کیبن میں پڑا ہے، آپ دیکھ لیں کہیں وہ وہی تو نہیں ہے۔ ہم نے سامان دیکھ کر چیزیں پہچان لی اور تیزی سے عباسی اسپتال گئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس روز ایک شخص کو لایا تو گیا تھا مگر لانے والوں نے اس کی جیب سے تمام چیزیں نکال لی تھیں جس سے اس کی شناخت ہو سکتی۔ اس کے علاوہ چونکہ اس کے سر پر چوٹ آنے کی وجہ سے اس کی یادداشت بھی متاثر ہوئی تھی جس کے باعث وہ اپنے بارے میں کچھ بتانے سے بھی قاصر تھا، لہٰذا ہم نے اسے 3 دن کے بعد علاج کیا اور اس کی حالت سنبھلنے پر اسے ایک مشہور خیراتی ادارے میں بھجوا دیا تھا۔ ہم اس خیراتی ادارے میں پہنچے تو انہوں نے تصدیق کرنے سے پہلے کہا کہ آپ مردہ خانے میں موجود لاشوں کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں کہ کہیں وہ ان میں سے تو ایک نہیں ہے۔ میں خود سرد خانے گیا، ہر لاش کے منہ سے کفن ہٹا کر دیکھنا ایک انتہائی خوفناک تجربہ تھا مگر جیسے تیسے کام کرنے لگا، مگر ان لاشوں میں تاؤ کی لاش نہ تھی۔ اس بات سے تو ایک گونا اطمینان ہوا کہ شاید صحیح سلامت ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پاس موجود ریکارڈ میں تصویریں دیکھنے کو کہا۔ تیسری تصویر تاؤ کی تھی۔ میں تصویر دیکھ کر سن سا رہ گیا۔ میاں، میں جب مروں گا تم خوشیاں منا رہے ہوں گے اور میری موت کی اطلاع تمہیں میرے کریا کرم کے بعد ملے گی۔ میرے ذہن میں تاؤ کے الفاظ گونج رہے تھے جو لفظ بہ لفظ سچ ہو گئے تھے۔ اس خیراتی ادارے والوں نے جو تفصیل بتائی اس کے مطابق تاؤ کو جب وہاں لایا گیا تو سر کی چوٹ کے باعث وہ ذہنی خلل کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے انہیں ذہنی مریضوں کے وارڈ یعنی چریا وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ وہاں پاگلوں نے ان پر حملہ کر دیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے اور انہوں نے اسے لاوارثوں کے قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ ان کے بیان میں بہت سے شکوک و شبہات تھے جس کے باعث مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بات بھی یاد آئی تھی جس کے مطابق لاوارث لوگوں کو یہ ادارہ خود ہی مار دیتا ہے اور ان کے اعضاء بلکہ علاج تک بھی فروخت کر دیتا ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا صحت مند شخص یوں اچانک ہلاک ہو جائے۔ بہرحال ہم اس خیراتی ادارے کے قبرستان گئے، وہاں ان کے نام کا نمبر بتایا، تاؤ کے نام کی تختی نصب کی اور خیراتی ادارے کے بقایا جات ادا کیے۔ میں نے تو ضد کی تھی کہ قبر کھود کر پوسٹ مارٹم کروایا جائے مگر تاؤ کے بیٹے نے اجازت نہ دی کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس طرح تاؤ واپس نہیں آ سکتے تو ان کا مردہ جسم خراب کرنے کا کیا فائدہ۔